لا إله إلا الله لا إله إلا الله۔ ابو ہریرہ اور حضرت ابو ذر اور حضرت عطیہ بن بصر رضی اللہ عنہم سے اپنے اپنے الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل ہے، شرارکم عزابکم و اراذل موتاکم عزابکم رکعتان من متأہل خیر من 70 رکعتا من غیر متأہل۔ فرمایا تم میں سے غیر شادی شدہ ہو کر زندگی گزارنے والے برے لوگ ہیں، اور تمہارے مردوں میں سے بھی بغیر شادی کے مرنے والے گھٹیا لوگ ہیں۔ گھرانے والے آدمی کی 2 رکعت بغیر گھرانہ والے آدمی کی 70 رکعت سے افضل ہے۔ ان حدیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بغیر رہنے کی وعید اور برائی بیان فرمائی، اور شادی کر کے زندگی گزارنے کی فضیلت بیان فرمائی۔ وہ زندہ لوگ جو بغیر شادی کے زندگی گزاریں، اور وہ مردے جن کی موت بغیر شادی کے آئے، ان دونوں کو برے اور گھٹیا فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بیان فرمانے سے پہلے فرمایا، لو لم یبق من اجلی الا یوم واحد لقیت اللہ بزوجۃ۔ اگر میری زندگی کا صرف ایک دن باقی ہو تو بھی میں اللہ سے اس حال میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں کہ میری بیوی ہو۔ بغیر بیوی کے موت سے پہلے ایک دن بھی میں نہیں گزارنا چاہتا، اس لیے کہ انسان کو ہر حال میں بیوی سے خدمت لینے کی ضرورت ہے، خاص کر کے جب آدمی بیمار ہو جائے اور خدا نہ کرے بستر پر پڑ جائے، تو اس حالت میں اگر حالت یہ ہو کہ لیٹرین تک بھی نہ جا سکے اور پیشاب پخانہ بھی اس کا بستر پر ہو، تو پھر کون صفائی کرے گا؟ سوائے بیوی کے کوئی صفائی نہیں کر سکتی۔ اس لیے کہ بیٹوں کی بیویاں غیر ہیں، اور اپنی بیٹیاں بھی تو وہ بھی تو آدمی کے شرم کے مقام کو نہیں دیکھ سکتی، بیوی ہے جسے پردہ نہیں ہے۔ پھر شادی کی فضیلت اس لیے بیان فرمائی کہ شادی میں فائدے ہیں اور بغیر شادی کے نقصان بہت ہے۔ شادی میں فائدہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، آدمی کی نگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے، آدمی کی نظریں نیچی ہو جاتی ہیں، اسے غیر عورتوں کو تکنے کی ضرورت نہیں رہتی، بد نظری سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ دوسری فضیلت، احسن احفظ للفرج، آدمی پاک دامن بن جاتا ہے۔ زنا اور لڑکوں سے برا فعل، ایسے گندگیوں سے آدمی شادی کے ذریعے سے محفوظ ہو جاتا ہے، تو مطلب ہر فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور شادی کے بغیر ان فتنوں کا شکار ہوتا ہے۔ اس لیے شادی کے بغیر ہونا یہ بری بات ہے، اور شادی کے ساتھ زندگی گزارنا اچھی بات ہے۔ ہمارے جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، سوائے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اور سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے، سب نبی شادیوں والے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے شادی اس لیے نہیں کی کہ ان پر خوف خدا اور خوف آخرت اتنا غالب تھا کہ وہ ہر وقت خوف سے روتے رہتے تھے، اور انہیں گناہ کی طرف دھیان ہی نہیں ہوتا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، وَسَيِّدٌ وَحَصُورٌ، یہ حصوراً یہ ان کی صفت بیان فرمائی ہے، جس کا مطلب انہیں عورتوں کی طرف توجہ ہی نہیں تھی، آخرت کا خوف اتنا غالب تھا، اور اگر وہ اس حال میں شادی کرتے تو خطرہ تھا کہ آخرت کے خوف کی وجہ سے وہ بیوی کے حقوق نہ ادا کر سکے، اتنا خوف تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب تک زمین پر تھے شادی نہیں کی ہے، لیکن جب آسمان سے دوبارہ اترنے والے ہیں کسی وقت میں، تو اس وقت وہ شادی فرمائیں گے۔ تو ان 2 پیغمبروں کے سوا کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس نے شادی نہ کی ہو۔ اس لیے ہمارے پہلے انسان بابا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب زمین پر بھیجا تو حضرت حوا رحمہ اللہ کو بھی ساتھ ہی بھیجا ہے۔ انسان بغیر بیوی کے رہ ہی نہیں سکتا،
اس حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی شدہ 2 رکعت پڑھے اور غیر شادی شدہ 70 رکعت پڑھے، شادی شدہ کی 2 رکعت غیر شادی شدہ کی 70 رکعت سے افضل ہیں۔ الحمدللہ۔